ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جب معالج بدعنوان ہو تو پھر مریض جو ہے کبھی بھی صحت یاب نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ کچھ ہمارے ساتھ، ہماری حکومتوں میں اس وقت اس ریاست کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، بڑا تاریخی، اس حوالے سے کل کی جو ججمنٹ تھی اور آج کی جو ججمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے ساتھ جو چند ججز جن کے بارے میں ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ آزاد اور ریاست کے حوالے سے بہترین وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پر اترنے کی کوشش کی گئی، بلکہ کی گئی بلکہ ان کے پر قطر دیے گئے ہیں۔ پہلے تو حکومت نے عدالتوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، ججوں کو آزادانہ فیصلوں سے روکنے کے لیے ان کی کردار کشی کی گئی، لیکن جب ججز نے اور جب قاضیوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ریاست کو مقدم رکھیں گے اور اسٹیٹ کے معاملات کو فوقیت دیں گے، اولیت دیں گے، تو اس کے بعد پھر یہاں سے ناکام ہونے کے بعد انہوں نے پھر پارلیمنٹ کا سہارا لیا۔ اب دوسرے انداز میں اگر یوں کہوں کہ انہوں نے پہلے تو مسلم لیگ نواز نے اپنے کارکنوں کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، اس مرتبہ انہوں نے اپنی حکومت اور پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ عدلیہ کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو بدقسمتی اس ریاست کی یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو کر لیا ہے امریکہ نے قابو، اور عدلیہ کو اب قابو کرے گی بدعنوان حکومت۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ پاکستان حقیقت میں تباہی کے دہانے پہ آج پاکستان نے پہلا قدم رکھ دیا۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا، جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میں ہمیشہ کہتا تھا عوام سے کہ دیکھیں آپ انتظار نہ کریں، ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ یہ یہاں پر ایک باقاعدہ پلان لے کر آئے ہیں۔ مسلم لیگ نواز جو ہے یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے ریاست کے لیے، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں ادھر ادھر کالوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان میں عوام کی جو آخری امید تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے شب خوں مار دیا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ فسطائیت برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو کچھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا ہے، میں اسے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک ایسی کابینہ، تو آپ کو پتہ ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور کل بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیا تھا، میں نے کہا تھا 2 دن پہلے، آپ نے اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا، مجھ سے ایک صحافیوں نے پوچھا تھا جب، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یا تو یہ ایمرجنسی لگائیں گے یا مارشل لا کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں غیر ملکی ایجنڈے پہ۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ کل بھی میں کسی کو دیکھا تھا، بہت بڑے لوگ، کیونکہ یہ ہمارا میڈیا جو ہے یہ ویسٹ کا پیٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ پاکستان میں انتخاب کرانے میں امریکہ کی بہت بڑی مداخلت ہے۔ امریکہ کے کہنے پہ ہی پہلے ہاتھ امریکہ کا ہے، دوسرے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ان کے یہ ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت کابینہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کی واحد کابینہ ہے جس کے اندر 70% لوگ جو ہیں عدالتوں سے ضمانت کے اوپر رہا ہیں، اور انہی عدالتوں پہ ضمانتوں سے رہا ملزمان نے آج انہی عدالتوں کے اوپر جو کہ عدالتیں نے انہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فیور بھی دیا تھا، یا جو کچھ بھی ان کی تھوڑی سپورٹ کی تھی، آج انہی ضمانت شدہ ملزمان ہی کہوں گا میں، ارکان پارلیمنٹ کہنا تو ابھی تھی، خیر مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کی توہین ہوگی، لیکن پارلیمنٹ اب رہی کہاں؟ جو آج کردار پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس کے بعد تو میں معافی چاہتا ہوں، سوری ٹو سے، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا بھی پر لفظ پارلیمنٹ کی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ لٹیرے، یہ چور اور بدماش جنہوں نے آئین کے اوپر، آئین اور قانون کے اوپر جس طریقے سے آج چپخون مارا ہے اور ججز کو پابند کیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک قانون یہ بنا دیا کہ سو موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں لکھتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سو موٹو کی بات جو ہے، سو موٹو کا رائٹ جو ہے وہ آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے چیف جسٹس کو دیتا ہے، بینچ بنانے کا اختیار وہ بھی چیف جسٹس کا ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے جو قانون ہیں، جو کہ ان کا ایک 930 کا جو لا ہے
اس حوالے سے وہ سارے کے سارے معاملات جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ہیں، لیکن حکومت جو ہے اس قدر پریشان ہے بدعنوانی پر اپنے کیسوں کو بچانے کی خاطر اور عمران خان کو منظر سے ہٹانے کی خاطر، اور ایک فسطائیت والی حکومت اور ایک اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک امیر المومنین، چوروں کی حکومت، چوروں کے امیر المومنین جو بیٹھے ہوئے اس وقت برطانیہ کے اندر، ان کو اتنی بے چینی ہے اس وقت کہ کسی طریقے سے ایک دن بھی جو ہے نا کہیں سے میری کوئی گلپ جو ہے ڈھیلی نہ پڑنے پائے، لہٰذا وہ پے در پہ جو ہے وار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا، اسٹیبلشمنٹ، اب میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، آج میں واضح کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے زیادہ مجرم ہے، کیونکہ اب تو دیکھیے کوئی گنجائش نہیں رہی نا۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ بھئی چلو ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم یہاں خاموش تھے وہاں خاموش تھے، یہ تھے، اب تو خاموش ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو پاکستان کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، جو رائٹس کانسٹیٹیوشن نے ججز کو دیے ہیں وہ رائٹ انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے چھیننے کی کوشش کی ہے اور براہ راست آئین کے خلاف گئے ہیں۔ یہاں سیدھی سی بات یہ ہو رہی ہے، آج چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی، آپ لوگ سارے ریمارکس سنتے رہے ہوں گے، میں کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بحیثیت ایک سیاستدان، تجزیہ نگار، تھوڑا بہت جو میں نے آئین پڑھا ہے اس میں یہ ایک سیدھی سی بات آپ چیف جسٹس نے کہی تھی کہ ہمیں اس بات میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ کس کے کتنے جج تھے، کتنوں کی کیا تعداد ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم نے صرف ایک یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا آیا جو الیکشن کمیشن ہے وہ تاریخ کو خود دے سکتا ہے، اگر نہیں دے سکتا اور یا تاریخ آگے بڑھا سکتا ہے اس طریقے سے کہ جس میں سے جہاں تک کہ آئین کی ایک حد ہے، کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کی حد سے کسی جگہ آگے جا کر مطلب وہ کرے؟ انہوں نے کہا اس ایک سمپل سی بات ہے، اگر ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات کو انہوں نے الجھا کر پورے پاکستان کے پورے سیٹ اپ کو انہوں نے اس شہباز شریف نے جناب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج جو ہے جس وقت یہ خبریں چلی ہیں، آپ یقین کریں پورے پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اور پہلے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ آخری مرتبہ، میں فورنرز کی بات کر رہا ہوں جو مطلب پاکستان سے باہر رہتے ہیں، فورنرز جو تجزیہ کرتے ہیں، ان کا کل 2 دن سے جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ وغیرہ چل رہی تھی تو کچھ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے عموماً، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ بہرحال ایک اتھارٹی ہوتی ہے، وہ امید ہے کہ وہ پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے کی طرف لے چلے گی، جو کانسٹیٹیوشن جس طرح بحالی ہوتی ہے معاملات کی آہستہ سے جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی، اس طرف لے کے جائے گی۔ لیکن آج کا یہ بھی دیکھ کے جس طریقے سے قانون سازی پاکستان کی اسمبلی کے اندر ہوئی ہے تو یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ تو بالکل آج میں سمجھ لیں کہ آج پاکستان کی انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی جو یہ بڑی بات کہنے لگا ہوں میں، پاکستان کو توڑنے کا جو تابوت ہوتا ہے نا وہ انہوں نے آج تیار کر لیا ہے شہباز شریف نے۔ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ جس طریقے سے شیخ مجیب الرحمان صاحب کے 6 پوائنٹ کو جنہوں نے اٹھا کر باہر پھینکا تھا پیپلز پارٹی نے، آج وہی کام جو ہے مسلم لیگ نواز نے کیا ہے۔ یعنی مجھے حیرت یہ ہوتی ہے، لوگ مجھے سمجھائیں، میرا تو صاحب جنرل تجزیہ میں دے رہا ہوں کہ میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص جو کہ عدالتوں سے بھاگا ہوا مفرور ہے، جس کو کہ ایبسکونڈر قرار دیا گیا ہے، جس کو سرٹیفائڈ چور قرار دیا ہے، اس کی کہنے کے اوپر ساری جو ہے پوری کی پوری کابینہ جو ہے پاکستان میں چل رہی ہے، اور ہماری فوج جو ہے، جو ہمارے حافظ صاحب جو ہیں آرمی کے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج یہ صورتحال کو اگر اس پر بھی آرمی آج خاموش رہتی ہے اور ان کو اگر یہ کک مار کے باہر نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کل پاکستان کو نقصان پہنچا، اگر میں کہہ رہا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچے گا، میرے منہ میں خاک، کیونکہ میں بہت ساری چیزیں باہر دیکھ رہا ہوں، میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کے خلاف اچانک بہت بڑی ایک مہم جوئی شروع ہو سکتی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا کام لگے فیسیلیٹر جو ہیں، یہ فیسیلیٹر جو ہیں آپ کی یہ پی ڈی ایم ہوگی۔ کچھ نہیں ہوگا اگر ان کو نکال کے باہر پھینک اگر لگا دیں آپ، ماشاء اللہ لگاتے لگ جائے ماشاء اللہ۔ مجھ سے ایک حکومت کے بڑی اہم شخصیت نے کہا، میں نے جب آپ کو 3 دن پہلے میرا جو اسٹیٹمنٹ تھا اخبار میں، تو کسی نے مجھ سے بات کی ایک اسلام آباد کے اندر، انہوں نے کہا فیض صاحب آپ کا خیال جو ہے بالکل درست ہے، کیونکہ یا تو یہ ایمرجنسی ہوگی یا ماشاء اللہ لگے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر کوشش کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے اگر یہ بات کر دی تو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو بائی پاس کریں گے۔ تو جو بات انہوں نے کہی تھی، بات وہ آج مجھے نظر آ گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماشاء اللہ بھی لگ جاتا ہے، پھر انہوں نے ایک بات مجھے بڑے عجیب کہی، انہوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں ماشاء اللہ لگانا پڑا تو ہم ماشاء اللہ لگوا دیں گے، ہم جو چاہے کرنا پڑا ہم وہ قدم اٹھائیں گے، لیکن ہم ہر صورت کے اندر جو ہے انتخابات کو آگے لے کے جائیں گے اور عمران کو نہیں آنا آگے دیں گے۔
تو یہ جو ہے نا مجھے بتائیے، یہ تو سیدھا سیدھا جنگ، اعلان جنگ ہے۔ اب عوام کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ مطلب ادھر سے تو اب کوئی گنجائش رہ نہیں گئی، اور یہاں میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہوسٹائل ہوں، لیکن یہاں آئین اور قانون اب رہا کہاں؟ آج جو کچھ پارلیمنٹ میں جو کچھ ججوں کے حوالے سے، جو ججوں کے اوپر جو شبخون مارا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی خطرناک مثال ہے۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا، جو بل انہوں نے پاس کیا اس میں کہا کہ جناب وہ سوموٹو جو وہ 3 ججز لیں گے، اور وہ 3 ججز کے اندر بھی یہ ہوگا کہ پھر وہ 30 دن کے اندر جو ہے مطلب اس کو جو اس کے حوالے سے اپیل کی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ اب تو پھر قانون تو رہا ہی نہیں، کوئی نہیں قانون تو کوئی۔ پاکستان کی ججوں کو انہوں نے پہلے تقسیم کر دیا تھا، فوج کو انہوں نے پہلے سے مسلم لیگ نواز نے تقسیم کیا، روگ آرمی، اور پہلے اس کو باجوہ کے پیچھے پڑے، اس کے بعد پھر باجوہ نے ان کی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ دکھائی فرما برداری، تو بھی ان کو گالیاں پڑی، پھر فیض حمید کو گالیاں پڑیں، اس سے پہلے لوگوں کو گالیاں پڑتی رہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ کرتے رہے۔ لیکن میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ میری کم از کم آج جو ہے نا میں تجزیہ دے رہا ہوں، مجھے بڑی مایوسی ہے اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کے، کہ آج تو مطلب مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا کمال کیا ہے، مطلب اتنی بڑی بات ہوگی، اور پھر اتنی جلد بازی میں، یعنی آج ہی وہ ہوا ہے اور ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں، یعنی اس کی فوری طور پر منظوری لینے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اس کو کیا جائے، فوری طور پر قانون بنا کے اس کو آگے فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ ججز جو ہیں جن کو جو فیصلہ ہے، میرے خیال سے ججز کل فیصلہ کرنے والے ہیں اس حوالے سے کہ الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ان کی جو ریمارکس ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ریمارکس بڑے اہم ہیں۔ اس ریمارکس سے تو پتہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے درستگی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے آپ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ قوم جو ہے عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر نظر رکھے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اور ان کی ٹیم یہ بالکل جو ہے ریاست کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے کہ گزشتہ دنوں جو کچھ شبخوں مارا گیا تھا، عمران خان کی جو حکومت گئی تھی، تو ان کو پتہ بھی ہے، ان میں اب نام نہیں لیتا، کسی ایک نے مجھے کہا تھا کہ اس وقت ہماری گردنوں پہ پیر تھا۔ اب کس کا پیر تھا لوگ خود سمجھتے ہیں، تو وہ خود چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس وقت موقع ملا ہے تو ہم جو اپنی غلطیاں کی ہوئی ہیں ان غلطیوں کو ہم اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو سدھار دیں۔ لیکن اسی وجہ سے ان کے اندر نیک نیتی ہے، وہ اپنے ضمیر کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کو کس طریقے سے روکا گیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وکلا کا بہت بڑا کام ہے۔ وکلا کیا کر رہے ہیں؟ وکلا آئین اور عدلیہ کی پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا ہے مسلم لیگ نواز نے، اس کے لیے وکلا کو ہر صورت میں بار کے لیے اور بینچ کو جو ہے نا ایک ہونا پڑے گا۔ اگر اس مرتبہ بھی وکلا نہ نکلے تو آپ یقین کریں کہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کے بعد اگر یہ قانون آج پاس ہو جائے گا، ظاہر ہے قومی اسمبلی میں انہیں کی اکثریت ہے، یہی بار بار میں کہتا تھا کہ عمران خان اسمبلیوں سے نہ نکلیں، آج آپ دیکھیں کہ اسمبلیاں چھوڑنے کی وجہ سے کس قدر یعنی کہ عمران خان کے خلاف جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک بات عمران خان نے بڑی کہی، انہوں نے کہا کہ جناب وہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ کا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل ایسی ہی بات ہے، ان کا بڑا خطرناک منصوبہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سے جو بیان دیا تھا عمران خان کو منظر سے ہٹانے کے لیے، ایک قسم کی قتل کی دھمکی تھی، وہ جان بوجھ کے دلوائی گئی تھی تاکہ وہ ایک ایکسپوز ہو جائے، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہی یا پھر کسی اور کے ساتھ ان کو عمران خان کو پس منظر میں ہٹایا جائے، اور بعد میں پھر اسی بدلے کے اندر رانا ثناء اللہ کو بھی ہٹا دیا جائے کہ جناب انہوں نے مارا تھا عمران خان کو، تو لہٰذا ان کو بھی پس منظر سے ہٹا دیے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے نا بڑی خطرناک سازشیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون جو ہے کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے بھی میں کہتا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر لوگوں کو اس ملک کو بچانا ہے تو اس وقت لوگوں کو جو ہے عوام کو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹیرین کا گھیراؤ کرنا ہے۔ اگر آج بھی قوم اٹھ کر ارکان پارلیمنٹیرین کا گھیراؤ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عوام جو ہے اپنی مستقبل کے اوپر جو ہے نا وہ پھر اپنے تالے لگا لے، ان کو پاکستان سے انصاف اور قانون کی کوئی امید کبھی نہیں رکھنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔